السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطان کا کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے کچھ آداب کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کیا ہے، نصیحت کی ہے، اور غلط حرکتوں پر ٹوکا ہے۔ تو یہ معاشرے کے اور مجلس کے جو آداب ہیں، یوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آ رہے تھے، مسئلہ اس کے بارے میں پیش آ رہا تھا۔ لوگ غلط طریقے سے مجلسوں میں شرکت کرتے تھے اور مجلس کے آداب کا احترام نہیں کرتے تھے، لیکن اسی لیے ان کو ٹوکا گیا۔ لیکن یہ جو باتیں اس میں بتائی گئیں اور جو ہدایت دی گئیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ حالات پیش آئے اور یہ ہدایتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ قیامت تک کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ مجلس کے آداب ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے ہمیشہ۔ تو پہلی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپس میں پوشیدہ بات اگر کرنی ہو، ضروری، یعنی دوسرا نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے سنیں، تو وہ باتیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی سازش کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ضروری بات، کوئی نیک بات، کوئی اچھا مقصد اگر ہو تو کی جا سکتی ہے، لیکن غلط بات نہیں کی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ نیکی اور تقوی کی باتیں ہونی چاہیے، اور ایسی باتیں کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ ایک دن قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ پھر یہ جو آپس میں سرگوشیاں کرنا ہے، یعنی کانا بھوسی جسے کہتے ہیں ہم عام اردو زبان میں، تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک شیطانی کام ہے۔ یعنی شیطان کا کام ہے، کان میں مختلف وسوسے اور مختلف باتیں ڈالتا ہے، خیالات ایسے لاتا ہے جس سے کہ فتنہ و فساد پھیلے اور انسان غلط راہوں پر چل پڑے۔ اور وہ اس لیے بھی ڈالتا ہے کہ اس طرح لوگ کانا پوسی کریں، سرگوشیاں کریں اور غلط فہمیاں پھیلیں۔ مثلاً مسلم معاشرے میں، مسلم مجلس میں غلط فہمیاں پھیلیں، لوگ سوچیں کہ دیکھو پتہ نہیں کیا ہی ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹھیک بات ہو رہی ہو، لیکن بہرحال شیطان اس کو اس مقصد کے استعمال کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، غلط بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ
اس سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایسے تو یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ہو تو پریشانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ خدا کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ کوئی سازش کر بھی رہے ہیں اور پلاننگ کر بھی رہے ہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ حافظ و نگہبان ہے مسلمانوں کا اور ان کے معاملات کا۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہ ایک بات تو یہ ٹوکی گئی کہ محفل میں جب ہوں، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپس میں کانا پوسی سرگوشیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کو حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات ہو بھی تو وہ کام کی بات ہو، اچھی بات ہو۔ دوسری بات یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مجلس میں جب جائیں تو ہو سکتا ہے جگہ تنگ ہو اور لوگ بھرے ہوئے ہوں، بیٹھنے کی گنجائش نہ ہو، تو ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑا جگہ پیدا کر دیں، یعنی ہر شخص اپنی جگہ تھوڑا سمٹ جائے یا آگے بڑھ جائے، اور آگے کچھ جگہ خالی ہو تو اسے پر کر لے اور پیچھے جگہ پیدا کر دے تاکہ پیچھے سے آنے والے کو جگہ ملے، وہ بھی بیٹھ سکے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، یعنی تھوڑا تھوڑا اگر سب سمٹ جائیں تو اچھی خاصی پھر جگہ نکل آتی ہے۔ اسی طرح صف میں بھی اگر تھوڑا تھوڑا لوگ قریب ہو کے کھڑے ہو جائیں تو صف میں جگہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا، یعنی ہم اگر تھوڑا سا یہ چھوٹا سا کام معمولی کر لیں گے، دل بڑا کر کے گنجائش جگہ لوگوں کو دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پھر کشادگی پیدا کر دے گا، ہمارے ہر معاملے میں پھر ہمارے لیے مدد اپنی طرف سے فرمائے گا۔ اور پھر ایک بات اور کہ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی ایسا نہیں ہو کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہ گئے اور وقت گزارتے چلے گئے، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ تو ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں، جو ایمان لانے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ایک حدیث یہاں پر مولانا نے تحریر فرمائی ہے اپنے تفسیر میں، حاشیہ نمبر 24 کے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں غسل نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ یہ بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 2 آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگے جسے وہ نہ سمجھتا ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سوچے گا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ اپنی سرگوشی کے دوران کسی کی طرف اس طرح دیکھیں، اشارے کریں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ان کے درمیان وہی موضوع بحث ہے۔ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ آداب صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے، اس وقت کی مجلسوں کے لیے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ان کا خیال نہیں کرنا تھا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اصول مقرر کر دیا گیا کہ جب بھی مسلمانوں کی مجلس ہو، مومن بیٹھے ہوں اور اچھی باتیں ہو رہی ہوں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہو، تو اس وقت یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ یہی ہدایت کا خیال رکھنا چاہیے، ایک اچھے مومن کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔